مجھے تمہاری بیٹی چاہیے۔ اسفند یار خان غصے سے دھاڑا۔ اپنی زبان کو لگام دو۔ میری بیٹی کا نام بھی اپنی زبان سے لیا تو زبان کھینچ لوں گا۔ میر بازل فرقان اس سے زیادہ غصے میں دھاڑا۔ وہ دونوں بچپن کے دوست تھے اور آج ان کی دوستی دشمنی میں بدل رہی تھی، اور وجہ تھی 2 سال کی معصوم شہرزاد جو اسفند کی بیوی زہرا کے ہاتھ سے چھوٹ کر دریا میں گر گئی تھی، اور 2 دن کی مسلسل تلاش کے بعد بھی وہ نہ مل سکی۔ بازل کی برداشت اب جواب دے گئی۔ اس کی دل و جان سے عزیز بیٹی شہرزاد کو اس سے چھین لیا گیا تھا، اور اپنی بیوی کا رونا اب اس سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، اور اس نے اسفند یار خان کے سامنے اس کی 2 سال کی بیٹی منہا کی ڈیمانڈ کر دی، جس پہ اسفند پاگل ہونے کو تھا۔ کیوں کھینچے گا تو میری زبان؟ مجھے میری بیٹی واپس چاہیے اسفند، ورنہ نہ جانے میں کیا کر گزروں۔ بازل نے اپنے بالوں کو ہاتھوں کی مٹھیوں میں پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اسفند یار کیسے دے دیتا اپنی بیٹی اسے؟ بازل کے پاس تو پھر اس کا 8 سال کا بیٹا تھا، لیکن اس کے پاس تو صرف منہا تھی، اور اگر زہرا سے وہ منہا لے کے بازل کو دے دیتا تو وہ کیا کرتے؟ کیسے جیتے منہا کے بنا؟ وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے جانا ہوگا، مجھے گھر جانا ہے۔ بازل اپنی جگہ سے اٹھتا باہر کی جانب نکلا تو اسفند بھی پیچھے ہی نکلا۔ رکو بازل، میری بات سنو۔ یار، وہ بھی اس کا ہاتھ پکڑتے روک گیا۔ دور ہے مجھ سے، قاتل ہو تم لوگ میری بیٹی کے، چھین لیا مجھ سے میری شہرزاد کو۔ نہیں بخشوں گا کسی کو بھی۔ بازل کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ اسفند لب بھینچتا رہ گیا۔ بازل چلا گیا تھا، وہ ایسا گیا تھا کہ پھر واپس لوٹ کے نہ آیا۔ آج تقریباً 17 سال ہو گئے تھے ان کو ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ اسفند یار خان اپنی فیملی کو لے کے کینیڈا شفٹ ہو گیا تھا، اور یہ بات بازل کو نہیں بتائی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ بازل کہیں اس سے اس کی بیٹی کو چھیننے نہ پہنچ جائے، اور اگر ایسا ہو گیا تو وہ کیا کرے گا۔ یہی سوچ آتے اس نے 1 ہفتے کے اندر کینیڈا میں جانے کا بندوبست کرتے بیوی اور بچی سمیت پاکستان سے شفٹ کر گیا۔ اکثر بیٹھ کے وہ سوچتا جن سے بے انتہا محبت کی جائے وہ اس طرح بھی جدا ہو جاتے ہیں کہ تعلق تک ٹوٹ جاتے ہیں۔ کیا کبھی اس نے سوچا تھا کہ ایک وقت آئے گا وہ اور بازل ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے؟ بھائیوں سے بھی زیادہ چاہت تھی ان کے بیچ۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ بابا! اچانک ہی آواز پہ وہ چونکا اور سر اٹھا کے دیکھا اس کی جنت اس کی بیٹی منہا، اور منہا سے 3 سال چھوٹی عنایا، دونوں ہی میں اس کی جان بستی تھی۔ البتہ زہرا ان سے وہ پیار نہیں کرتی تھی جن کی وہ حقدار تھیں۔ وہ آج بھی اس گلٹ میں جی رہی تھی۔ اس نے شہرزاد کو دریا میں گرا دیا۔ اکثر راتوں کو وہ جاگ کے روتی شور مچاتی، کبھی خود کو قاتل کہتی، کبھی بے قصور۔ اس کے سائیکیٹرسٹ کے ساتھ سیشنز بھی چل رہے تھے، وہ ڈپریشن کی میڈیسن بھی لیتی تھیں، لیکن پھر بھی اس نے جیسا ہنسنا خوش رہنا اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جس پہ اکثر اسفند کو تکلیف ہوتی، لیکن وہ جانتا تھا وہ اس سب میں بے بس ہے۔ وہ زہرا کو کیا کہتا، جبکہ وہ آج 17 سال گزر جانے کے باوجود اس ٹراما سے نہیں نکل پایا تھا۔ بابا لک ایٹ دس، میری پینٹنگ نے فرسٹ پرائز جیتا ہے، اور یہ عنایا جیلس ہو رہی ہے مجھ سے، منہا نے پیار بھری شکایت لگاتے اسفند سے کہا، تو وہ مسکرا دیا۔ اس کی بیٹیاں اس کے جینے کی وجہ تھیں۔ چلو جلدی سے اٹھو، دونوں فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہی نارمل انداز زہرا نے اٹھتے ہوئے کہا، تو وہ دونوں آگے پیچھے اپنے روم میں چلی گئیں۔ زہرا، یہاں آئیں۔ اسفند نے اسے پکارا تو وہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ کیا بات ہے، آج پھر اداس ہیں؟ وہ اس کے کاندھے کے گرد بازو حمائل کرتے بولا، تو وہ سر جھکا گئی۔ آپ کو پتہ ہے آج 22 جون ہے، اسی دن ہم بیچ پہ گئے تھے اور وہ حادثہ ہو گیا تھا۔ زہرا کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے، پر اسفند، اللہ کا پکا وعدہ، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، اچانک خود وہ میرے ہاتھوں سے پھسلی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ پھر سے رونے لگی تو اسفند نے اسے گلے سے لگا لیا۔ کیوں اتنی اپسٹ ہو رہی ہو، جبکہ اس بات کو 17 سال گزر گئے ہیں؟ نکال دو سب کچھ اپنے دماغ سے۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا، پر اس کا اپنا دل دکھا ہوا تھا۔ کیسے بھول جاؤں؟ بھولوں تو مرنے والی حالت ہونے لگتی ہے۔ شیزا کی گود میری وجہ سے اجڑی، میں قصوروار ہوں، مجھے سکون نہیں آ رہا اسفند، میں کیا کروں؟ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی، اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہی تھی۔
کیا پاکستان جانا چاہتی ہو؟ اس کے سوال پہ زہرا نے آنکھیں پھیلا کے اسے دیکھا۔ کیا ملنا چاہتی ہو؟ وہ پوچھے جا رہا تھا اور وہ سر اس بات میں ہلا رہی تھی۔ معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اگر معاف نہ کیا انہوں نے تو میں پاؤں پڑ جاؤں گی اسفن، ہاتھ جوڑوں گی، کچھ بھی کروں گی، لیکن مجھے شیزا کے پاس لے جاؤ۔ مجھے اس سے ملنا ہے، مجھے اپنا گلٹ کم کرنا ہے، ورنہ اس گلٹ میں مر جاؤں گی۔ وہ شدت کرب سے بولی تو اسفن بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اگر اس کی بیوی کو پاکستان جا کے اپنی دوست سے معافی مانگنی ہی تھی تو وہ اس کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ آج اتنے عرصے بعد وہ کھلی تھی، اپنے دل کی بات کہی تھی تو وہ کیوں نہ مانتا؟ پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ پاکستان جانے پر انہیں کتنی بڑی مشکل آ سکتی تھی، کیونکہ جو بات اگر وہ نہیں بھلا پائے تھے تو بازل اور اس کی فیملی کیسے بھلا پاتی؟ یقیناً وہ بھی تو اس آگ میں جل رہے ہوں گے اور شاید بدلہ لینے کو بھی تیار بیٹھے ہوں۔ وہ جیسے ہی پاکستان ایئرپورٹ پہ اترے، اسی پل ایک بھونچال سا آ گیا۔ ایئرپورٹ پہ بم ہے۔ اس شور شرابے میں سب طرف افراتفری مچ گئی۔ عجیب سا شورش تھا۔ سبھی بھاگم بھاگ ایک دوسرے کو ٹکریں مار رہے تھے، دھکے دے رہے تھے۔ کون کہتا تھا یہ پڑھا لکھا پاکستان ہے؟ بیٹا، ایک دوسرے کا ہاتھ اچھے سے تھامے رکھو اور باہر کی جانب قدم بڑھاؤ، اسفند یار خان نے اپنی بیٹیوں کو تلقین کرتے کہا، جبکہ وہ چاروں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب بڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک طرف سے بھاگتے ہوئے کچھ لوگوں نے ان کے ہاتھ آپس میں چھڑا دیے۔ ایسے میں سب سے آخر میں موجود منہا کا ہاتھ ان تینوں سے الگ ہو گیا اور وہ ان تینوں سے الگ ہوتی دوسری جانب نکلتی چلی گئی۔ یا اللہ، میرے بابا، میری ماما! وہ رو دینے کو تھی۔ اپنا خالی ہاتھ دیکھتے وہ ارد گرد دیکھتی اپنوں کو تلاشنے لگی جو اس سے چھوٹ گئے تھے کہ تبھی اچانک کسی نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ کھینچنے لگا۔ منہا کو سمجھ نہ آئی اس کے ساتھ اچانک ہوا کیا ہے۔ وہ بھی اس شخص کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ وہ اصلی ایئرپورٹ کے بیک حصے کی جانب آیا تھا جہاں ایک بلیک کلر کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس شخص نے منہا کا ہاتھ تھامے اس گاڑی میں بٹھانا چاہا، لیکن منہا نے جھٹ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ کون ہو تم اور کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ مجھے اپنے بابا ماما کے پاس جانا ہے، وہ معصوم اور رونی صورت بنا کر بولی۔ وہیں لے کے جا رہا ہوں، وہ شخص کھردرے لہجے میں بولا۔ میرے ماما بابا وہاں اندر ہیں، مجھے واپس اندر جانا ہے، ابھی اسی وقت۔ منہا بچوں کی طرح بیہیو کر رہی تھی۔ ہاں، جاؤ گی تو ماری جاؤ گی، زندہ رہو گی تو ماں باپ سے مل سکو گی نا۔ اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھو، نہیں تو بھاڑ میں جاؤ۔ وہ اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا منہا کو ڈرا گیا۔ ارد گرد کوئی زیرو نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آن ٹھہرے۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، بیٹھنا ہے یا نہیں؟ اپنے گلاسز پہنتے پوچھ رہا تھا۔ ساتھ ہی اس کا تذبذب کا شکار چہرہ دیکھتے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول دیا تو وہ اپنے گال رگڑتے اس کے ساتھ گاڑی میں آن بیٹھی اور شاہ زین نے گاڑی ایک سیکنڈ سے پہلے آگے بڑھا دی۔ منہا کہاں ہے؟ اسفن تو جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا بابا، آپ ہی نے ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ عنایا رو دی۔ ایسے کیسے وہ ہاتھ چھوڑ سکتی ہے؟ کیوں چھوڑا ہاتھ؟ اس وقت سبھی ایک دوسرے سے دور ہوتے اپنوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ پولیس فورس پہنچ چکی تھی اور اب سب کچھ انڈر کنٹرول تھا۔ کوئی بم فکس نہیں تھا، کسی نے جھوٹی افواہ پھیلائی تھی، لیکن اس سب کے پیچھے کون ہو سکتا تھا؟ فی الحال کسی کو جاننے میں انٹرسٹ نہیں تھا۔ مسٹر، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ اسفند نے اندر جانے کی کوشش کی تو اسے روک دیا گیا۔ میری بیٹی ہے اندر، پلیز مجھے اندر جانے دیں، مجھے اسے ڈھونڈنا ہے، اسفند نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ اس طرف اپنی شکایت لکھوا دیں، وہ سرسری انداز میں بولتا آگے بڑھ گیا۔ اسفند پہ تو پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ پاکستان آتے ہی ایک بیٹی کو گنوا دیا، وہ بیٹی جسے اب تک وہ چھپاتے آیا تھا کہ کوئی اسے لے نہ جائے۔ اس کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کر رہا تھا، پر اب کیا کرتا؟ بچپن میں اسے بچا لیا اور اب کیسے بچاتا، کیسے لاتا واپس؟ وہ شکایت لکھواتا واپس اپنی بیوی بچی کی طرف آیا۔ کہاں ہے منہا؟ کچھ پتا چلا؟ زہرا کو تو رو رو کے برا حال تھا۔ اسفند تھکے ہارے انداز میں وہیں ایک بینچ پہ بیٹھ گیا۔ نہیں، ہم نے بالآخر اسے کھو دیا۔ ایسے مت کہیں اسفند، وہ ہماری بیٹی ہے، مل جائے گی۔ زہرا نے جیسے خود کو یقین دلایا۔ ہمیں سزا مل گئی ہے زہرا، اللہ نے ہمیں سزا دے دی ہے، آج احساس ہو رہا ہے۔
بازل پہ کیا بیتی ہوگی؟ وہ اپنی آنسو پونچھتے شدت کرب سے بولا۔ تو زہرا اپنا ہاتھ دل پہ لے گئی۔ اسفند، میرا دل بند ہو جائے گا، پلیز کچھ کرو، میری منہا کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ وہ سینہ مسلتے ہوئے بولیں تو اسفند کو اس کی فکر ہوئی۔ زہرا، گہرے سانس بھرو۔ اس کی حالت خراب ہونے لگی تو اسفند فکر مند ہوا۔ ماما پلیز ہوش میں آئیں، میرے کیے کی سزا منہا کو نہیں ملنی چاہیے۔ کیا اللہ، میں قصوروار ہوں، مجھے سزا دے دینا میری مینو۔ وہ بڑبڑا رہی تھی کہ تبھی اس کے ہوش و حواس کھو گئے۔ اسفند اسے باہوں میں بھرے وہاں سے باہر لایا اور گاڑی میں بٹھاتے ہاسپٹل کی جانب چلنے کا بولا۔ گاڑی ایک بہت بڑی بلڈنگ کے باہر پارکنگ میں رکی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ میرے ماما بابا کا گھر نہیں ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ جانتا ہوں، باہر آؤ، وہ اب کی بار تلخ بھرے لہجے میں بولا۔ میں نہیں آؤں گی۔ وہ ضد میں آئی تو شاہ زین اسے زبردستی باہر نکالتا گاڑی کے ساتھ لگا گیا۔ وہ کیا ہے نا مس منہا، مجھے غصہ بہت جلدی آتا ہے، تو کوشش کرنا مجھے غصہ نہ آئے۔ وہ اس کے چہرے پر سرد انداز میں پھنکارا۔ تو تم کون ہو؟ میرا نام کیسے جانتے ہو؟ منہا اس بار حقیقت میں گھبرائی۔ کڈنیپر، یک لفظی جواب دیتا وہ منہا کا دل دہلا گیا، اور اسی پل منہا کی آنکھیں بند ہوئیں اور وہ لڑکھڑائیں اور شاہ زین کی باہوں میں جھول گئی۔ شاہ زین نے سر نفی میں ہلاتے اسے ایک ہی جست میں اپنی بازو پہ اٹھایا اور بلڈنگ کے اندر داخل ہو گیا۔ بلڈنگ کی بیسمنٹ کی جانب بڑھتا وہ اسے ایک روم میں لے جا کے بستر پر پٹک گیا اور خود ایک چیئر پہ بیٹھتا سگریٹ سلگانے لگا۔ میری شہرزاد کو لا کے دو بازل، ورنہ مجھے اپنا چہرہ بھی مت دکھانا۔ 17 سال پہلے اس بچے نے جہاں اپنی بہن کو کھویا وہیں اس نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا۔ اس کی ماں نیم پاگل ہو گئی تھی، بیٹی کی خاطر وہ اپنے بیٹے کو بھی بھول گئی تھی۔ بازل نے کتنا سنبھالا تھا شیزا کو، لیکن وہ بیٹی کی یاد میں نیم پاگل ہو گئے، اور اسفند اور اس کی بیوی اپنی بچی کو لے کے دوسرے ملک فرار ہو گئے۔ کتنا انتظار کیا تھا کہ وہ واپس لوٹے۔ پولیس کی نوکری کی اس نے تاکہ وہ ہر جگہ نظر رکھوا سکے، اور آج اسے وہ مل گئے تھے، وہ واپس پاکستان آ رہے تھے۔ غلطی صرف اتنی ہوئی کہ اسفند نے آنے سے پہلے بازل کے موبائل پر ایک میسج چھوڑا تھا۔ بازل، ہم لوٹ رہے ہیں یار، بس اتنا ہی میسج تھا، اور پھر پورا ایک ہفتہ وہ سب ایئرپورٹ پہ نظر رکھوائے ہوئے تھا، اور اس کا یہ عمل کام کر گیا۔ آج ہی وہ واپس پاکستان لوٹے۔ شاہ زین بازل کو پہچان گیا تھا، اور آج ہی شاہ زین نے ان کی بیٹی کو ان سے جدا کر دیا۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتا سامنے اس کمسن لڑکی کے بے ہوش ہوئے وجود کو دیکھے جا رہا تھا، جو چہرے سے بے انتہا معصوم دکھائی دیتی تھی، لیکن جن والدین کی وہ اولاد تھی وہ بہت شاطر تھے، اور اکثر ماں باپ کا کیا اولاد کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے گہرا سانس بھرتے بولا۔ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، اور شاید پہلے بھی یہ ڈپریشن کی مریضاں ہیں، بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن ہے، آپ دعا کیجیے، ڈاکٹر نے اسفند کو کہتے ساتھ تسلی دی۔ وہ وہیں ایک بینچ پہ ڈھیر ہو گیا اور اس وقت کو کوسنے لگا جب اس نے پاکستان آنے کا ارادہ کیا تھا۔ پورا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا تھا۔ اچانک سفوکیشن کی وجہ سے منہا کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ کھانستے ہوئے بری طرح لال ہوئی۔ گہرے سانس بھرتے وہ بمشکل آنکھیں کھولے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھنے لگی۔ اسے سگریٹ کے دھوئیں سے سخت الرجی تھی۔ منہا نے اٹھتے ہوئے ارد گرد دیکھا اور ونڈو ڈھونڈنے کی کوشش کی، جو تھوڑی دقت کے بعد اسے مل گئی۔ اسے کھولا تو سارا دھواں باہر نکلا، اور منہا نے کھلی فضا میں سانس لی۔ اف اللہ جی، میرا سانس۔ پلٹ کے دیکھا تو وہ بھی مطمئن انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ کون ہو تم، اور کیوں لے کے آئے ہو مجھے یہاں؟ منہا اس کے پاس جاتے غصے سے بولی۔ اس شخص نے سگریٹ کا دھواں پھر سے منہا کے منہ پر چھوڑا تو منہا کا سانس پھر سے رکنے لگا، کھانسی پھر سے آنے لگی۔ منہا نے کھانسی روکتے ہوئے جھک کے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لیتے ایش ٹرے میں مسل دیا۔ ایک طرف شاہ زین کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں تو دوسری طرف منہا کی، اور دونوں ہی ایک دوسرے کو گھورے جا رہے تھے کہ ایک دم سے شاہ زین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ منہا گھبرا کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میرے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلو، میں تمہیں نہ مسل دوں، شاہ زین سخت کرخت لہجے میں بولا۔ مجھے الرجی ہے دھوئیں سے۔ منہا کی بات پہ شاہ زین کا قہقہا برجستا تھا۔
منہا نے تھوک نگل کے حلق تر کیا۔ ابھی تو تمہیں بہت سی چیزوں سے الرجی ہونے والی ہے۔ یہ تو آغاز ہے، آگے آگے دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ پلیز مجھے جانے دو، میری ماما نہیں رہ سکتی میرے بغیر۔ انہیں میں نہ ملی تو انہیں کچھ ہو جائے گا، پلیز جانے دو۔ تمہیں اگر پیسے چاہیے تو میرے بابا سے مانگ لو، وہ دے دیں گے، لیکن پلیز مجھے جانے دو۔ اب کی بار وہ منت بھرے لہجے میں بولتی شاہزین کو وہی بچپن کی 2 سال والی منہا لگی، جو ایک لالی پاپ کے لیے اس کے آگے یوں ہاتھ جوڑ کے روتی تھی۔ مجھے جو چاہیے میں حاصل کر لوں گا، تم فی الحال چپ چاپ وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، اور جب تک میں بات نہ کروں مجھے جواب مت دینا۔ وہ اسے کرخت لہجے میں ہی بولا تھا۔ کیا مجھے چھوڑ دو گے تم؟ منہا کا سوال پھر وہیں پہ تھا۔ دیکھوں گا۔ شاہزین نے ناک سے مکھی اڑائی۔ میری ماما۔ چپ، اب آواز نہ آئے تمہاری۔ وہ اسے سختی سے ڈانٹ گیا تو منہا ایک دم چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ فون پر بات کرتا باہر نکلا۔ ہاں کیا سچویشن ہے؟ اس نے اپنے آدمی سے پوچھا جو اسفن کی فیملی کا پیچھا کر رہا تھا۔ سر والدہ کی کنڈیشن کریٹیکل ہے، ہاسپٹل میں ہے، ڈپریشن کی مریضہ ہیں، بیٹی کی گمشدگی سہ نہیں پائیں۔ اپنے آدمی کی بات سنتا وہ گہرے سانس بھر گیا۔ اپنی بار بیٹی کی 1 گھنٹے کی دوری برداشت نہیں ہوئی، اور ہم جو پچھلے 17 سال سے اس عذاب میں جی رہے ہیں اس کا کیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ باپ اور چھوٹی بہن اس وقت ہاسپٹل میں ہی ہیں ان کے ساتھ، اور اب تک کوئی نہیں آیا۔ باپ کا ارادہ ہے پولیس کمپلین کرنے کا۔ لیٹس سی کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کڑی نظر رکھو ان پر۔ شاہزین کال کاٹتا اب اپنے بابا کو کال کر رہا تھا۔ ہیلو شاہ، کدھر ہو تم؟ ان کی پریشان کن آواز پہ وہ بری طرح چونکا۔ کیا ہوا بابا؟ اس کا دل کسی انہونی کے سے انداز سے دھڑکا۔ یار تمہاری ماما کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، انہیں ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں، تم بھی جلدی پہنچو۔ عجلت بھرا جواب دیتے وہ کال کاٹ چکے تھے، جبکہ شاہزین کا دماغ تو ایک دم معاف ہو گیا۔ شیزا کو فوری ICU میں منتقل کیا گیا۔ اسے بھی ڈپریشن کا مرض لاحق تھا۔ بیٹی کے اس دنیا سے اچانک حادثے میں چلے جانے سے وہ واپس پہلے جیسی ہو ہی نہیں سکی تھی۔ بازل باہر کھڑا ویٹ کر رہا تھا، جب اس کی نظر اسفن پر جا ٹھہری۔ اسی پل اسفن نے بھی اسے دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں کے قدم بے ساختہ ہی ایک دوسرے کی جانب بڑھے۔ اسفن کے ہاتھ معافی کے لیے جڑے تو بازل اپنا چشمہ اتار کے اپنی آنکھیں پونچھنے لگا۔ بہت ظالم ہو یار، ہماری بیٹی تو اللہ نے لے لی، تم بھی اپنی بیٹی کو لے کر بھاگ گئے۔ کاش نہ جاتے۔ میری شیزا تمہاری بیٹی کو دیکھ دیکھ کے جی لیتی، صبر کر لیتی تو آج یوں موت کے منہ میں نہ چلی گئی ہوتی۔ بازل نے اس کے ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا تھا۔ پاکستان آئے اسی لیے تھے تم سے اور بھابھی سے معافی مانگنے، پر اللہ نے تو سزا دینی تھی دے دی۔ پاکستان آتے ہی بیٹی کو کھو دیا میں نے بازل، میری منہا کھو گئی ہے۔ اسفن چاہ کے بھی خود پہ کنٹرول نہیں کر پایا اور آنسو بہتے چلے گئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں چلی گئی وہ؟ بازل بھی پریشان ہوتا عنایا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھا تھا یہی منہا ہے۔ بازل کی سوالیہ نظروں پہ اسفن نے اسے آج کا واقعہ مختصراً بتا دیا۔ اچھا تم فکر نہیں کرو، میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں، وہ ڈھونڈ نکالے گا۔ پولیس میں ہے میرا بیٹا۔ وہ پھر سے اپنے بیٹے کو کال ملا رہے تھے جب ان کی نگاہ سامنے سے آتے اپنے بیٹے پر اٹھی۔ وہ ابھی باہر نکلا تھا کہ ایک دم سے واپس آ گیا۔ منہا نے گھبرا کے اسے دیکھا۔ اٹھو چلو میرے ساتھ، حکمیہ لہجہ اپنایا۔ کہاں؟ کہاں لے کے جاؤ گے؟ ماما کے پاس۔ وہ کیوں بچوں کی طرح معصوم بننے کا ایکٹ کر رہی تھی؟ شاہزین کو غصہ آ گیا۔ ہاں تمہاری ماما کے پاس چلو، ورنہ میرا ارادہ بدل گیا تو بیٹھ کے روتی رہو گی۔ وہ اسے جم کے بیسمنٹ سے واپس باہر نکال کے لاتا گاڑی میں بٹھانے لگا اور گاڑی کو روڈ پہ ڈال دیا۔ تمہیں اپنے والدین سے ملنا ہے نا؟ تو پھر ایک پرومس کرو۔ اب وہ اپنا آپ بچانا چاہتا تھا۔ کیسا پرومس؟ وہ اپنی غزالی آنکھیں اس کی جانب پھیلا کے دیکھتے بولی۔ تمہیں میں نے کڈنیپ کیا، یہ راز ہم دونوں کے بیچ رہنا چاہیے، کسی تیسرے کو اس بارے میں خبر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اسے کیا باور کروا رہا تھا وہ سمجھ نہ سکی، اور اگر میں نے بتا دیا تو؟ اپنے پیروں پہ وہ خود کلہاڑی مار رہی تھی۔ سوچ لو، یہیں سے گاڑی موڑ دیتا ہوں، اور بلکہ کوئی ایشو نہیں، تم انہیں بتانا اس بار سامنے سے کڈنیپ کر کے لے جاؤں گا۔ وہ بھی صحیح دھمکاتے ہوئے بولا۔
میرے بابا تمہاری ہڈیوں کا کچومر بنا دیں گے، وہ اسے ڈراتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے میں تمہاری ہڈیوں کو چھوڑ کے تمہارے پورے جسم کو مرچ مسالہ لگا کے کھا جاؤں گا۔ اب سوچ لو کیا کرنا ہے۔ چھی، تم آدم خور ہو، وہ گندا سا منہ بناتے بولی، اور شاہزین سوچ رہا تھا وہ کہاں اس نکمی کا کڈنیپر بن گیا۔ اگر تھوڑی دیر اس کو کڈنیپ کر کے رکھا ہوتا تو یقیناً پاگل ہو جاتا۔ یہ تم مجھے ہاسپٹل کیوں لائے ہو؟ وہ بری طرح گھبرائی۔ تمہاری ماما ICU میں ہے۔ اب کی بار وہ سنجیدگی سے بولا تو منہا کے چلتے قدم بری طرح لڑکھڑائے۔ شاہزین نے ایک دم سے اسے آگے بڑھ کے تھاما۔ ہوش کے ناخن لو لڑکی، اور یاد رکھنا اگر کسی کو بھی کچھ بتانے کی ناکام کوشش کی تو اگلی بار تمہیں نہیں، تمہاری چھوٹی بہن کو کڈنیپ کروں گا۔ تمہیں تو آج واپس چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، اسے واپس نہیں کروں گا، یاد رکھنا۔ وہ اس کے قریب ہوتا کان میں گھس کے سرگوشی کرتے بولا۔ منہا کی پلکیں نم ہوئیں۔ وہ اس سے لیے اندر آئے تو سامنے ہی اسفند یار خان دکھائی دیے۔ وہ اپنے باپ کو دیکھتی بھاگتے ہوئے ان سے جا لپٹی۔ بابا، وہ ماما، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ یہاں کیسے پہنچی؟ یہ لے کے آئے، وہ منہ بنا کے بولی۔ بابا، ماما ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ جب انہیں پتہ چلے گا وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اسفند یار خان نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ بابا انہیں بتائیں نا ان کی مینو آ گئی ہے، وہ اپنے آنسو پونچھتے بولی۔ کہاں سے ملی منہا؟ بازل نے شاہزین کی جانب دیکھتے استفسار کیا۔ وہیں ایئرپورٹ پہ۔ ماما کیسی ہیں؟ وہ بات کو پلٹ گیا۔ ڈاکٹر نے ابھی کچھ بتایا نہیں۔ تمہیں کیسے پتا چلا یہ منہا ہے اور تم اسے ساتھ لے آئے؟ بازل کو ابھی بھی اس کا یوں شاہزین کے ساتھ آنا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اسی نے بتایا اپنے بارے میں سب کچھ، اور ابھی تو یہ میرے ساتھ آئی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا اس کا باپ بھی یہیں ہوگا، بلکہ پوری فیملی ہی ادھر ہوگی۔ وہ تنزن بولا۔ تھینک یو بیٹا، تم نے ہماری دنیا اندھیر ہونے سے بچا لی۔ اسفند نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ جی، اور آپ نے اندھیر بھرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ بھی جواباً طنزیہ انداز اپنا گیا، جس پہ اسفند ایک پل کو چپ سا ہو گیا، جبکہ شاہزین باپ کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے شیزا اور زہرا دونوں کے خطرے سے باہر ہونے کی اطلاع دی، اور شام تک انہیں ڈسچارج مل گیا۔ اسفند کی ہمت نہ ہوئی دوبارہ ان کے سامنے جانے کی، البتہ زہرا بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کے پھر سے جی اٹھی تھی۔ اسفند نے شیزا کو دیکھا جو بے حد کمزور ہو چکی تھی۔ بیٹی کا غم اسے مار گیا تھا۔ اس وقت دونوں ہی اپنے اپنے گھروں کو آ چکے تھے۔ دونوں کے گھر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہی تھے۔ 17 سال سے اسفند کا گھر بند پڑا تھا، آج کھلا تو اس کی صاف صفائی کرتے کافی وقت لگ گیا، جبکہ شیزا کو ابھی تک نہیں پتا تھا کہ اسفند اور اس کی فیملی واپس آ چکے ہیں۔ بابا، کیا ہمارا ان کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے؟ رات کو منہا باپ کو کافی دینے آئی تو دل میں آیا سوال پوچھ لیا۔ بیٹا، بہت ہی خاص، وہ دل سے مسکرایا۔ دیکھ کے لگ نہیں رہا تھا کہ کوئی اچھا تعلق ہے، وہ لب بھینچے بولی۔ تو اسفند نے ایک پل اسے دیکھا، پھر سے مسکرا دیا۔ وہی سب تو ٹھیک کرنے آئے ہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ جیسے خود کو یقین دلا رہے تھے۔ منہا انہیں دیکھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے کی ونڈو سے باہر کی جانب دیکھا تو سامنے ہی وہی شخص شاہزین کھڑا دکھائی دیا۔ وہ اپنے کمرے کی ونڈو میں کھڑا کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ اس کا دھیان منہا کی طرف نہیں تھا۔ اف، کتنا ہینڈسم کڈنیپر ہے، لیکن اس نے مجھے کڈنیپ کیوں کیا تھا، جبکہ پھر چھوڑ بھی دیا؟ منہا اسے یکٹک دیکھے چلی گئی کہ اگلے پل شاہزین کی نگاہ بھی اس پہ اٹھی۔ پیچھے ہوتے اس نے غصے سے ونڈو کے پٹ بند کر دیے۔ منہا وہیں چہرے پہ حیرت لیے کھڑی رہ گئی۔ لو بھلا، میں نے کیا کہا ہے کہ مجھے دیکھ کے اتنا غصہ دکھا رہے ہیں؟ منہا منہ بناتے اندر واپس چلی آئی۔ صحیح کہتے ہیں، پیارا ہے لیکن نخرہ بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ وہ مسکرائی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جسے اپنا کڈنیپر اچھا لگا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر ڈور بیل بجی۔ آنے والی ہستیوں کو دیکھ کر ٹیبل پر بیٹھے وہ تینوں نفوس بری طرح چونک گئے، خاص طور پر شیزا۔ وہ تو اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہی لڑکھڑا گئی۔ بازل نے فوراً سہارا دیتے اپنے ساتھ لگایا۔ زہرا دھیرے دھیرے چلتی شیزا کے سامنے آ گئی۔ دونوں کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ کیا مجھے معاف کر سکتی ہو؟ ان کا پہلا سوال معافی نامہ۔ شاہزین نے تلخی سے اپنا رخ پھیر لیا۔ زہرا نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے، جبکہ باقی سب خاموشی سے منظر دیکھ رہے تھے۔
منہا اور عنایا تو سمجھنے کی بھی کوشش کر رہی تھی کہ تبھی اچانک شیزا کے آگے گھٹنوں کے بل گری۔ ماں کو یوں گرتا دیکھ منہا کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ آگے بڑھ کے ماں کو سہارا دینا چاہتی تھی، لیکن اسفند نے روک دیا۔ زہرا کے ہاتھ ابھی بھی جڑے ہوئے تھے۔ دوسری طرف شیزا کا رو رو کے برا حال تھا۔ وہ پتھر دل نہ بن سکی اور اپنی دل سے عزیز سہیلی کو اٹھا کے گلے سے لگا لیا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو گلے سے لگائے بے تحاشا روتی چلی گئیں۔ کچھ پل تو رونے دھونے کی نظر ہو گیا۔ شاہزین کو یقین نہ آیا کہ اس کی ماما نے اتنی جلدی ان کو معاف کر دیا۔ وہ غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس کی ماں کے لیے وہ میڈیسن ہے۔ ان کے ہونے سے اس کی ماں ٹھیک ہو جائے گی۔ منہا سے ملتے وہ بہت روئی۔ اسی کی ہم عمر تھی شہرزاد، لیکن اللہ کے آگے سب بے بس ہیں۔ بازل اور اسفند بھی کسی حد تک مطمئن ہو گئے تھے۔ ان کی بیویوں نے ان دونوں کو اچھا خاصا تگنی کا ناچ نچایا تھا۔ بچپن کے ہوئے حادثے کے متعلق اسفند نے اپنی دونوں بیٹیوں کو بتا دیا، جس پہ منہا کے دل میں ان کے لیے مزید عزت و احترام پیدا ہو گیا، اور اس نے اندازہ لگا لیا کہ شاہزین نے اسے کڈنیپ کیوں کیا، بدلے کے لیے، پر پھر چھوڑ دیا۔ شاید اس کے اندر انسانیت اب بھی باقی ہے۔ اسے دل ہی دل میں وہ شخص اچھا لگنے لگا۔ دھیرے دھیرے وقت سرکنے لگا۔ دونوں گھروں میں پہلے جیسی ہی چاہت پھر سے پنپنے لگی۔ منہا تو زیادہ وقت شیزا کے پاس ہی گزارنے لگی، یہاں تک کہ شیزا نے اپنے دل کی بات بازل سے کہی۔ انہیں منہا میں اپنی شہرزاد نظر آتی تھی۔ وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھیں، اور اس کے لیے انہوں نے منہا اور شاہزین کا رشتہ کرنے کا سوچا، جس پہ منہا تو شرما گئی، لیکن شاہزین ہتھے سے اکھڑ گیا۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے بنا مجھ سے پوچھے یہ رشتہ طے کر دیا؟ جانتے بھی ہیں وہ قاتل ہیں میری بہن کے، اور میں ان کی بیٹی کو اپنی عزت بنا کے لے آؤں؟ ناممکن۔ اس کی بات سنتے بازل نے مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ بیٹا، اس سب میں تمہاری ماما کی خواہش چھپی ہے۔ کیا تم اپنی ماما کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ برسوں بعد تمہاری ماما نے ہنسنا بولنا سیکھا ہے۔ بنا میڈیسن کے بھی وہ اب سو جاتی ہیں۔ کیا یہ ایک خوش آئند بات نہیں؟ بازل نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن میں اس دل کا کیا کروں؟ اسے کیسے سمجھاؤں؟ میں نہیں کر پاؤں گا بابا۔ شاید جو رسپیکٹ اور مقام ایک بیوی کو دیا جاتا ہے میں ان کی بیٹی کو نہ دے سکوں۔ وہ بے بسی سے بولا۔ کوشش تو کر سکتے ہو نا، اپنی ماں کی خاطر۔ بازل پھر بھی اسے اپنی راہ پہ لا رہے تھے۔ نہیں بازل، زور زبردستی مت کریں۔ اگر اس کا دل نہیں تو یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ شیزا اپنی کہتے پلٹی تھی۔ ان کا لہجہ کس قدر غمگین تھا بازل اور شاہزین دونوں نے محسوس کیا۔ ماما، شاہزین نے ماں کو روک لیا، آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھامے، انہیں چوم کے آنکھوں سے لگایا۔ جیسے آپ کی خواہش ہے ایسا ہی ہوگا۔ شاہزین، دل سے اپنا سکتے ہو تو ہی ہاں کرو۔ میں نہیں چاہتی تمہاری یا منہا کی زندگی خراب ہو۔ شیزا نے آنسو پونچھتے کہا۔ کیا بیٹے پر بھروسہ نہیں ہے آپ کو؟ اور پھر سب بڑوں کی رضامندی سے شاہزین اور منہا کا رشتہ طے ہو گیا۔ اگر ایسے کر کے ہی سب ٹھیک ہونا تھا تو اسفند اور زہرا پیچھے نہ ہٹے۔ منہا نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا، اور ایک شام ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ اس سب کے دوران شاہزین نے ایک بار بھی منہا سے بات نہ کی۔ وہ یہ سب صرف ماں کی خوشی کی خاطر کر رہا تھا، پر بازل کو یقین تھا ایک دن خود سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹا، یہ کس کا کوریئر ہے؟ شیزا نے منہا کے ہاتھ میں ایک یلو انویلپ دیکھا تو پوچھا۔ معلوم نہیں، اس پہ شاہزین کا نام لکھا ہے۔ منہا، جاؤ پھر اس کے کمرے میں رکھا۔ شیزا کے کہنے پر ایک پل کو منہا سوچ میں چلی گئی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ شاہزین کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ شاید شاور لے رہا تھا۔ منہا انویلپ ایک طرف رکھنے لگی کہ اس کا پاؤں بری طرح ٹیبل سے ٹکرایا، اور انویلپ میں سے تصویریں نکلتی ارد گرد بکھرنے لگیں۔ انویلپ اوپن تھا، منہا کو اندازہ نہیں تھا، اور اب جو تصویریں وہ دیکھ رہی تھی وہ تو زلزلوں کی زد میں آ گئی۔ ایک لڑکی کے ساتھ شاہزین کی نازیبا حالت میں وہ تصویریں دیکھتے تو منہا پاگل ہونے کو تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ ایک تصویر تو بالکل اس کے سامنے آن گری، جس میں شاہزین اور وہ لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ چہرہ جوڑے کھڑے تھے۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی وجہ سے وہ تصویر دھندلی ہوتی چلی گئی۔ اسے اپنے پیچھے باتھ روم کے دروازہ کھلنے کی آواز بھی نہیں آئی۔ شاہزین اس لڑکی کو روم میں دیکھ وہ بھی انگنت تصویروں کے ساتھ دماغ ہی گھوم گیا۔ ایک دم آگے بڑھ کے منہا کے ہاتھ سے وہ تصویر جھپٹی کہ منہا بھی یکدم ہوش میں آئی۔ شاہزین نے وہ ساری تصویریں اکٹھی کرتے واپس انویلپ میں ڈالیں، اور منہا کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھا۔
جبکہ شاہزین کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ! اس کی بات سنتے شاہزین نے اپنا ماتھا مسلا۔ کسی کے روم میں آنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور وہ بھی میری چیزوں کو میری اجازت کے بنا کیوں ہاتھ لگایا؟ وہ اس کی بات کو اگنور کرتا سختی سے سوال کر رہا تھا۔ منہا اپنے آنسو پونچھتے رخ بدل گئی۔ ٹیبل سے ٹکرانے سے اس کا انگوٹھے کا ناخن اچھا خاصا زخمی ہوا تھا اور خون بھی رس رہا تھا، لیکن اس درد کی منہا کو تو بالکل فکر ہی نہیں تھی۔ اس وقت جو درد دل میں اٹھ رہا تھا وہ سخت جان لیوا تھا۔ آپ نے مجھے چیٹ کیا شاہزین، سب کو چیٹ کیا۔ آپ دھوکے باز ہیں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اپنے آنسو پونچھتی جا رہی تھی جو مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ اس نے دروازے کی جانب قدم بڑھانے چاہے کہ شاہزین نے دروازہ لاک کر دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب جاننے کے بعد میں تمہیں یوں ہی باہر جانے دوں گا؟ شاہزین پرسرار انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ وہ ٹیبل کا سہارا لیتی ہی ڈر کے مارے پیچھے ہٹی کہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ شاہزین نے اس کے دونوں اطراف دیوار پہ ہاتھ رکھتے اسے محصور کیا۔ اگر تم اپنی سلامتی چاہتی ہو تو تم نے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ اس کے قریب ہوتا سرگوشانہ انداز میں بولا۔ منہا تو اپنا سانس ہی روک گئی۔ وہ اس شخص کو بہت چاہنے لگی تھی، اتنا کہ اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو بھی تیار تھی۔ پر اب جب کہ یہ پتہ چلا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی ہے اور وہ کسی اور سے جڑ چکا ہے، اس کا حق کسی اور کو دے چکا ہے، وہ پاگل ہونے کے در پہ تھی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو رہا تھا۔ اس کی محبت، اس کی چاہت، اس کا منقوص سے دھوکہ دے رہا تھا۔ یہاں تک کہ سب گھر والوں کو اس نے اندھیرے میں رکھا ہوا تھا اور اب چاہتا تھا کہ وہ اپنا منہ بند کر لے، کسی کو کوئی سچائی نہ بتائے۔ تو ایسا وہ ہرگز نہیں کرنے والی تھی۔ وہ تو سب کو باہر جا کے سب کچھ بتانے کا ارادہ رکھتی تھی، اور صرف یہی نہیں، وہ تو اپنا تعلق بھی ختم کرنے کا سوچ رہی تھی، جو بہت اذیت ناک تھا۔ پر اسے ایک ایسا شخص زندگی میں نہیں چاہیے تھا جو آلریڈی کسی اور کے ساتھ انوالو ہو۔ پیچھے ہٹیں، میرے قریب بھی مت آئیے گا، آپ بہت برے ہیں۔ وہ اس کے سینے پہ دونوں ہاتھوں سے پش کرتے رو دی۔ شاہزین نے اس کے دونوں ہاتھ اطراف میں لگاتے اس سے پن کیا اور اس کی سانسوں سے بھی قریب تر ہوا کہ منہا نے ہراساں نظروں سے دیکھتے اپنی سانسیں ہی روک لیں۔ تم کچھ نہیں جانتی اور نہ ہی کسی سے کچھ کہو گی، از دیٹ کلیئر؟ وہ سرد لہجے میں گرا رہا تھا۔ بھول ہے آپ کی، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ میں سب کو بتاؤں گی آپ کا کسی دوسری لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ آپ نے ہم سب کو چیٹ کیا۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ شاہزین نے زور سے دیوار پر مکہ دے مارا۔ چپ، ایک دم چپ، آواز نہ آئے تمہاری۔ پیار سے سمجھا رہا ہوں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ بات ہمارے بیچ میں ہی رہنی چاہیے منہا شاہزین، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ اسے سختی سے وارن کر گیا۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کا ساتھ، مجھے آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، مجھے طلاق۔ وہ اسے کیا سمجھا رہا تھا اور وہ کہاں پہنچ گئی تھی؟ شاہزین کے تو دماغ میں اس کی طلاق والی بات بری طرح کھوبی اور غصے سے اس پہ جھکا کہ وہ منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس کی بات کے جواب میں شدت پسندی پہ اتر آیا تھا اور وہ اسے دور کرتی اس کے سینے پہ مکے برسا گئی۔ بھلا اس کی نازک کلائیاں اس کے چٹانی سینے کو کتنا نقصان پہنچا سکتی تھیں؟ اس کے اپنے ہاتھوں میں ہی درد شروع ہو گیا، لیکن وہ اس پہ قہر ڈھاتا اسے ایک لمحے کے لیے بھی سانس لینے کی مہلت نہیں دے رہا تھا۔ تھک ہار کے اس نے اپنا آپ ڈھیلا چھوڑ دیا۔ شاہزین نے فوراً اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے ڈھلکنے سے بچاتے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے سینے پہ سر رکھے وہ ہچکیوں سے رو دی۔ اس کی سانسیں ہی بحال نہیں ہو رہی تھی، وہ اس سے اس قدر سختی سے پیش آیا تھا۔ اب اس کی کمر کو دھیرے دھیرے سہلا رہا تھا۔ منہا کا سانس بحال ہوا تو وہ یکدم کرنٹ کھاتی پیچھے ہٹی۔ دور رہیں مجھ سے، مت چھوئیں مجھے۔ جن ہاتھوں سے آپ نے دوسری لڑکی کو چھوا انہیں مجھ سے دور ہی رکھیں۔ وہ پھر سے پینک ہونے لگی۔ منہا، مجھے مجبور مت کرو کہ میں رخصتی لے کے تمہارے پور پہ اپنی چھاپ چھوڑ دوں اور تمہیں پچھتانے کا موقع بھی نہ دوں۔ وہ لب بھینچے بولتا منہا کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ یوں زندگی میں پہلی بار کسی کے قریب ہوا تھا، لیکن یہ بات وہ فی الحال منہا کو نہیں سمجھا سکتا تھا جو ان تصویروں کو سچ مان بیٹھی تھی۔ رخصتی تو بہت دور کی بات ہے، میں یہ رشتہ ہی… بس منہا، اب ایک اور لفظ نہیں۔ تم نے ابھی صرف طلاق کا لفظ منہ سے نکالا تو میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تمہارا کیا حال کیا۔ یہ دیکھو، اسے گھسیٹ کے آئینے کے سامنے کھڑا کیا۔ وہ بری طرح لڑکھڑا کے اس کے سینے سے لگ کے کھڑی ہوئی، اپنے پیر پہ وزن نہیں ڈال سکتی تھی۔ درد سے اس کی جان نکل رہی تھی، جبکہ آئینے میں اپنے خون چھلکاتے لبوں کو دیکھتے وہ سٹپٹا کے اپنی نظریں پھیر گئی۔ یہ کچھ بھی نہیں منہا، اگر تم نے ہمارے بیچ کی اس بات کو باہر کسی سے بھی کہا یا نکاح توڑنے کی بات بھی کی
تو تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ وہ سختی سے اس کے گلے پہ اپنے ہاتھوں کی گرفت بڑھاتا چلا گیا۔ منہا کی سانس ایک بار پھر رکی۔ اسے لگا تھا کہ شاہزین ظالم ہوگا، لیکن اس قدر ظالم ہوگا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے کو تھیں کہ شاہزین نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور اس کا بے جان وجود بستر پر لٹایا۔ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ شاہزین کو خود پہ غصہ آنے لگا۔ ایک تو ان تصویروں کا غصہ، اوپر سے منہا کی فضول باتیں۔ وہ سارا نزلہ اسی نازک جان پہ اتار گیا۔ جانتا بھی تھا خود کو کتنا سخت اور غسیلا ہے، پھر بھی سامنے کھڑی نازک جان پہ ذرا سا ترس نہیں کھایا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، اسے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگواتے، پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ منہا نے ذرا سی آنکھیں وا کرتے اس سے دیکھا اور پانی کا ایک ایک گھونٹ مشکل سے حلق میں اتارا۔ شاہزین کو اس بار اس پہ ترس آیا۔ کچھ ہی پل میں اس نے اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ اس کا کیا حال کر دیا تھا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، وہ اپنی ازلی معصومیت سے بولی۔ پہلے پرومس کرو کسی سے کچھ نہیں کہو گی۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے کہہ رہا تھا تاکہ جان سکے وہ سچ بولے گی یا جھوٹ۔ اس کی بات پہ وہ لب کاٹتی نظریں جھکا گئی۔ دیکھو منہا، مجھے اپنی ماما بہت عزیز ہے۔ ان کی خاطر ہی تم سے نکاح کیا ہے، کیونکہ انہیں تم میں اپنی بیٹی نظر آتی ہے، جبکہ مجھے تم سب میری بہن کے قاتل لگتے ہو۔ وہ صاف کو شخص اس وقت اس معصوم کے دل کو تار تار کہہ رہا تھا۔ میں بہن کو کھو چکا ہوں، اور اب اگر تمہاری وجہ سے میں نے ماں کو کھویا تو آئی سویئر تمہارے پورے خاندان کو زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ وہ غصے سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا کہ اس کی نگاہیں اس کے پاؤں پر جا ٹھہریں۔ سختی سے لب بھیجتے فوراً فرسٹ ایڈ باکس نکالتا، اس کے انگوٹھے پر مرہم لگانے لگا۔ وہ ذرا سا سسکی، لیکن وہ رکا نہیں، جبکہ اس کی دھمکی پہ منہا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے، پر ایک بات طے ہو گئی تھی، وہ کسی سے کچھ بھی نہیں کہنے والی تھی۔ لیکن اس کے دل سے شاہزین اتر گیا تھا، اس کی محبت کا خمار اتر گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے دونوں کا آمنا سامنا ہی نہ ہوا، دونوں ہی ایک دوسرے کو اگنور کرتے رہے۔ عنایہ کی 16ویں سالگرہ کو دھوم دھام سے منانے کا فیصلہ ہوا تھا۔ سارے انتظامات منہا خود دیکھ رہی تھی۔ یونی سے واپس آ کے وہ گھر کی سجاوٹ میں لگی ہوئی تھی۔ کیک سمیت سب کچھ مارکیٹ سے آرڈر کر دیا گیا۔ پورے گھر کو پھولوں سے سجا دیا گیا، کیونکہ عنایہ کو پھول بہت پسند تھے۔ آپ شاور لے لے، میں ایک کال سن کے آتی ہوں۔ اپنی دوست کی کال دیکھتی وہ باہر گیلری والی سائڈ پہ چلی گئی۔ منہا تھکی ہاری تھی، وہیں عنایہ کے روم میں ہی شاور لینے گئی۔ شاور لے کے نکلی کہ تبھی دروازے پر دستک دیتے اجازت ملتے شاہزین اندر آیا۔ منہا ایک دم پورے وجود سے لرزی اور وہیں ساکت ہو گئی۔ شاہزین کو اندازہ نہیں تھا منہا یہاں ہوگی، اور وہ بھی اس روپ میں اسے ملے گی۔ عنایہ کہاں ہے؟ بنا کوئی تمہید باندھے وہ سیدھا سپاٹ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ وہاں باہر ہے، منہا نے پاس پڑا دوپٹہ اٹھاتے سر جھکائے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ یہ اس کا گفٹ ہے، اسے دے دینا۔ وہ ایک ریپ کیا ہوا باکس ایک ٹیبل پہ رکھتا واپس پلٹا۔ خود دے دیں۔ وہ بھی تیز لہجے میں بولتی اس سے پہلے دروازے سے باہر نکلنے لگی کہ شاہزین نے اس کی کلائی کو پکڑتے اسے اپنی جانب کھینچا۔ منہا نے سخت غصے کی گھوری اس پر ڈالی۔ اس کے جسم سے اٹھتی مہک نے ایک پل میں شاہزین کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ تم دے دو گی تو کیا قیامت آ جائے گی؟ اسے اس چھوٹی سی لڑکی کا ایٹیٹیوڈ بہت بھا رہا تھا کہ جان بوجھ کے اسے تنگ کر رہا تھا۔ میں آپ کی نوکر نہیں کہ آپ کے حکم سنوں، وہ تڑک کر بولی۔ نوکر نہیں، بیوی تو ہونا، وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ وہ اس کا راستہ روک گیا تھا۔ منہا نے لب بھینچے، دل ابھی بھی اسی کی مالا جپ رہا تھا۔ اچانک سے عنایہ گیلری سے اندر آئی تو وہ دونوں چونکے۔ عنایہ کے چہرے پر شریر سی مسکان تھی۔ شاہزین نے ایک نگاہ اسے دیکھتے دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ عنایہ، یہ تمہارے لیے کچھ لائے ہیں، منہا نے جھوٹی مسکان چہرے پر سجاتے کہا۔ شاہزین بھائی، کیا لائے ہیں میرے لیے؟ اٹس ناٹ فیئر، شام کو برتھ ڈے ہے نا، تو اسی پہ دینا، ایسے کون دیتا ہے بھلا؟ وہ ریپ کیا ہوا گفٹ دیکھتے بولی۔ شام کو مجھے کہیں جانا ہے، اسی لیے ابھی دینے آیا ہوں۔ اس کی نظریں ابھی بھی منہا کا ہی طواف کر رہی تھیں، جو زمین پہ کسی غیر مرئی نقطے پر ٹھہری ہوئی تھی۔ اچھا چلے ٹھیک ہے۔ عنایہ وہ گفٹ لیے کبرڈ میں رکھتی خود باتھ روم میں گھس گئی، وہ جان بوجھ کے تاکہ ان کو پرائیویسی دے سکے۔ موقع کا فائدہ دیکھتے شاہزین نے منہا کو کھینچ کے خود سے قریب کیا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا۔ ہمارا ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ میں آپ سے ناراض ہوں، وہ اپنا رخ پھیرتے بولی۔ رشتہ تو ہے، لیکن احساس نہیں دلایا ابھی۔ میں بات کرتا ہوں بابا سے آج ہی رخصتی کی، تاکہ ہمارا رشتہ بن جائے مضبوط والا۔
اس کی بات پہ منہا کے دل کی دھڑکنیں ایک دم سرپٹ دوڑیں۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ میں سب مطلب سمجھتا ہوں، تمہاری آنکھیں سب کہہ دیتی ہیں منہا، اور وقت آنے پہ میں ان آنکھوں کی ساری نمی بھی چرا لوں گا۔ وہ کس جذبے کے تحت وہ سب کچھ بولے جا رہا تھا، اسے خود بھی یہ احساس نہیں تھا، جبکہ منہا اس کی باتوں کے سحر میں کھوئے چلی گئی۔ اسی پر شاہزین نے بے اختیاری میں اس کے ماتھے پر لب رکھے اور پھر پیچھے ہٹا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ منہا اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھے اس لمس کے سحر میں کھو گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر عنایا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ سب نے مل کے اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی۔ وہ انتہائی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ سب سے گفٹس لیتے ہوئے وہ منہا کی جانب بڑھی۔ میرا گفٹ آپی؟ اس نے ہتھیلی پھیلائی۔ اوپس، سوری، گفٹ لینا تو یاد ہی نہیں رہا۔ وہ اسے تنگ کرتے بولی کہ عنایا نے منہ بنایا۔ اچھا اداس نہ ہو، لے کر آتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور کبرڈ سے ایک ریپ کیا ہوا چھوٹا سا گفٹ نکالتے جیسے ہی پلٹی، اپنے سامنے کسی اجنبی کو دیکھ کر اس کی چیخ بلند ہوئی، جو اس شخص نے منہا کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے روک دی تھی۔ شش، آواز نہ آئے۔ ویسے کیا مال چھپا رکھا ہے اس ایس پی نے؟ اتنی خوبصورتی رکھ کے بھی وہ اس دوسری عورت میں کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ اس شخص نے منہا کو سر سے پیر تک دیکھتے معنی خیزی سے کہا، جبکہ منہا تو اس کی بات پہ اپنا دماغ سن ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ ایسے مزہ نہیں آ رہا۔ ریموو یور ڈریس، اپنی کہتے وہ دبی آواز میں دھاڑا۔ منہا بری طرح سہم کے دیوار میں جا سمائی، شدت سے دعا کی کہ کوئی تو آ جائے اور اسے اس شیطان سے بچا لے۔ میں نے کیا کہا، تم نے سنا نہیں کیا؟ منہا نے چیخ مارتے اپنا آپ پیچھے گھسیٹا تو وہ زوردار کہے لگانے لگا۔ تجھے کیا لگتا ہے تو چیخے گی تو کوئی تجھے بچانے آ جائے گا؟ اس وقت سب نیچے ہیں، کوئی اس طرف نہیں آئے گا۔ بہت چن کے وقت نکال کے آیا ہوں تیرے حسن کا دیدار کرنے، جیسے تیرے ایس پی نے کیا میری شازمہ کا دیدار، اور پھر اس سے قربت بھی بنائی۔ اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ پورا بدلہ اتاروں۔ وہ کہتے ہی منہا کا دوپٹہ کھینچ گیا۔ منہا یوں ہار نہیں مان سکتی تھی۔ اس نے بھاگتے ہوئے بیڈ سے دوسری جانب جانا چاہا کہ اس شخص نے منہا کو بستر پر دھکا دیا اور خود اس پر سایہ فگن ہوا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اس شخص نے منہا کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا کہ اس کا سانس رک گیا۔ اگلے ہی پل اس کی آستینوں کو پھاڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو برہنہ کرتا، اچانک سے دروازہ کھلا اور شاہزین خان عقاب کی طرح اس پر جھپٹا اور منہا سے دور کیا۔ اسے زمین پر دھکا دیتے اس کا سر زور سے دیوار پر دے مارا۔ وہ بری طرح چلایا۔ اس کے ناک، منہ اور سر سے خون کا فوارہ چھوٹا۔ شاہزین نے ذرا بھی لحاظ نہ کیا اور اس کو مار مار کے اس کی جان کی خلاصی کرتی۔ اس سے پہلے کوئی ادھر آتا، شاہزین نے فوراً آگے بڑھ کر اپنی جیکٹ اتارتے منہا کو پہنانی چاہی کہ وہ ہذیانی انداز میں چیخی، مت چھوؤ، میں گندی۔ وہ روتے ہوئے بے رب جملے بول رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا منہا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے جزب کے عالم میں بولا اور فٹ سے اسے اپنی جیکٹ پہناتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ مجھے مت چھوؤ، مجھے گندا کر دیا۔ وہ بس روئے جا رہی تھی۔ اس کے الفاظ شاہزین کے دل پہ بجلی بن کے گر رہے تھے کہ اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ کسی کے قدموں کی چاپ سنتا وہ منہا کو اپنے سامنے کرتا، اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ کسی نے بھی میری منہا کو نہیں چھوا، میں آ گیا تھا، دیکھو میں یہاں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپی؟ عنایا تو اندر کی صورتحال دیکھتی سخت گھبرائی۔ عنایا خاموش۔ شاہزین نے انگلی کے اشارے سے اسے چپ رہنے کو کہا۔ اس کا اتنا غسیلا اور سخت انداز دیکھتی عنایا فوراً ہمت کرتی سر اس بات میں ہلا گئی۔ عنایا تم منہا کو اپنے روم میں لے کر جاؤ، فوراً۔ وہ اس سے بولا تو عنایا نے فوراً منہا کو سنبھالتے ہوئے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن منہا کا وجود بے حس و حرکت ہوا تو عنایا کی چیخ نکل گئی۔ شاہزین جو اس بے ہوش شخص کی جانب بڑھنے لگا تھا واپس پلٹا اور منہا کو اپنی باہوں میں بھرتے باہر لے جاتا عنایا کے روم میں لے آیا اور بہت ہی آرام سے بستر پر لٹایا۔ آپی ٹھیک ہے نا شاہ بھائی؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تم منہا کا خیال رکھو، میں اس شخص کو اوپر پہنچا کے آتا ہوں۔ وہ اسے نرمی سے کہتا آخر میں دانت کچکچا کے بولتا باہر نکل گیا۔ شاہزین کے جانے کے بعد عنایا فوراً دروازہ لاک کر گئی اور شاہزین کی جیکٹ اتاری۔ بہن کی حالت دیکھتی وہ شدت سے رو دی۔ منہا کو تھوڑا تھوڑا ہوش آیا تو وہ بہن کے گلے سے لگ کے شدت سے رونے لگی۔ آپ بھی جلدی سے ڈریس چینج کر لیں۔ عنایا نے اسے حوصلہ دیا تو وہ ہمت کرتے اٹھی۔ دوسری طرف شاہزین اس شخص کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے کے آیا۔ وہ پہلے سے جانتا تھا کہ جاوید جٹ اس کے گھر کو تاک کے نشانے لگائے بیٹھا ہے،
کیونکہ اس کی محبوبہ شازمہ کو شاہزین نے اپنے پیار کے جھوٹے جال میں پھنسا کے جاوید جٹ کے کئی ایک اڈوں پر ریڈ ڈالی تھی اور اس کو تباہ کر دیا تھا، اور جب تک اسے خبر ملتی وہ سب کچھ برباد کر چکا تھا، اور اب وہ شاہزین کو برباد کرنے پہنچا تھا، اور اتفاق سے منہا ہی اس کے ہاتھ چڑھ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شاہزین بیٹا، یہ شخص کون ہے؟ وہ جو عنایہ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے تھے اچانک یہ سب دیکھتے حیران ہوئے۔ اسی اثنا میں انسپکٹر بلال وہاں پہنچے تو انہوں نے جاوید جٹ کو حراست میں لیا۔ ڈونٹ ویری سر، یو کیری آن، اسے ہم دیکھ لیں گے۔ ان کے جاتے ہی شاہزین والدین کی جانب مڑا۔ مجرم ہے بھاگا ہوا پولیس سے، میرے گھر میں چھپ کے بیٹھا تھا، پکڑا گیا، فکر نہیں کریں، اب سب ٹھیک ہے۔ شاہزین تم نے اسے بہت مارا ہے، یہ ادموا ہو چکا ہے۔ بازل نے اسے احساس دلانا چاہا۔ میرا بس چلتا بابا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ وہ غصیلے انداز میں گرایا۔ اس کی گراہٹ کی وجہ ان میں کوئی سمجھ نہیں پایا۔ اتنے میں عنایہ منہا کو لیے سب کے بیچ آن کھڑی ہوئی تاکہ کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکے۔ اتنی جلدی رخصتی؟ زہرا نے حیرت سے دیکھا۔ صرف 19 سال کی ہے وہ، ایک چھوٹا سا احتجاج۔ یہ شاہزین کی خواہش ہے، اور ویسے بھی وہ اس کے نکاح میں ہے تو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بازل نے اپنی رائے رکھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ شادی کی تیاریاں شروع کریں۔ اسفند کی بات پہ سب کے چہرے کھل اٹھے۔ دوسری طرف منہا کا دل بہت بری طرح سہما ہوا تھا۔ وہ اب تک اس حادثے سے نہیں نکل سکی تھی۔ اس کا ڈر اب بھی قائم تھا۔ کتنے دن تو وہ عنایہ کے روم میں سوتی رہی، اسے اپنے روم میں جاتے ڈر لگتا تھا، اور اب یہ شادی؟ وہ بری طرح پینک ہو گئی۔ عنایہ ماما سے کہو مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ آج پھر وہ عنایہ کو بولتی زچ کر رہی تھی، جبکہ عنایہ نے فون کر کے شاہزین کو بلوایا تھا۔ زہرا اور شیزہ شادی کی شاپنگ کے لیے گھر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ موقع اچھا تھا، اس نے ان دونوں کی ملاقات کا سوچا۔ آخر مسئلہ کیا ہے آپ بھی؟ شاہزین بھائی آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں آپ کو، پھر کیوں آپ ایسے بیہیو کر رہی ہیں؟ نہیں نا، تم نہیں سمجھو گی۔ وہ لرز رہی تھی۔ آپ مجھے رہنے دیں، آپ شاہزین بھائی کو ہی سمجھا دیں۔ وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ جب منہا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شاہزین کو دیکھ اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ وہ دروازہ لاک کرتا اس کے پاس آیا۔ آپ نے دروازہ کیوں لاک کیا؟ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ اس کا جسم کانپنے لگا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی شاہزین کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہزین نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ کتنے پل وہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو اپنے سینے میں تیز تیز دھڑکتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ رہی تھی، نہ کوئی مزاحمت کر رہی تھی، لیکن اس کے آنسو شاہزین کی شرٹ بھگو رہے تھے۔ اس کی دھڑکنوں کا تال میل کم ہوا تو شاہزین نے اسے اپنے سامنے کرتے دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میں گندی منہا۔ اس کی بات پہ شاہزین کو غصہ آ گیا۔ خبردار، جو اب یہ لفظ اپنے لیے کہا تو مار کھاؤ گی مجھ سے، وہ اسے ڈپٹتے ہوئے بولا۔ اس نے بھی مارا تھا یہاں۔ وہ اپنے گال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شکایت لگا رہی تھی۔ شاہزین نے ذرا سا جھک کے اس کے گال پہ لب رکھے اور پھر دھیرے سے پیچھے ہٹا۔ میں نے اسے سخت سزا دی ہے کہ آئندہ ایسی حرکت کسی کے ساتھ نہیں کرے گا۔ اس نے مجھے یہاں چھوا، وہ روتے ہوئے اپنے بازوؤں کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ نہیں چھوا میری جان، میں نے اسے نہیں چھونے دیا، میں پہنچ گیا تھا اپنی جان کے پاس۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے بہت محبت سے بول رہا تھا۔ وہ گندا ہے۔ منہا نے شاہزین کی شرٹ کو آستینوں سے سختی سے دبوچا۔ میری جان صرف میری ہے، تمہاری پاکیزگی پر میرا یقین اتنا مضبوط ہے منہا، جتنا کسی سچے دل کی پکار پر رب کی رحمت کا۔ اس کے الفاظ نے منہا پر ٹھنڈی پھوار کا کام کیا۔ وہ دھیما سا مسکرائے۔ شاہزین نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن یہ سب وقتی ہی تھا۔ رخصتی کے دن پھر سے منہا نے ایک ہی رٹ لگا دی کہ اسے رخصتی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی وجہ نہیں بتا رہی تھی۔ دلہن بنی وہ انکار کر رہی تھی، نہ جانے اچانک اسے کیا ہوا تھا۔ سبھی پریشان حال تھے۔ آپ فکر نہیں کریں، میں سب سنبھال لوں گا، مجھے بس اجازت دیں میں اسے لے جاؤں۔ وہ دلہا بنا اسفند سے اجازت لے رہا تھا، جو ایک نظر اندر برائڈل روم کی جانب دیکھتے سر اس بات میں ہلا گئے۔ اس وقت منہا کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، اور لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملتا انہوں نے شاہزین کو منہا کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ ایکسکیوز کرتا اندر داخل ہوا۔ عنایہ نے شرارت سے سب کو ایک طرف کیا اور خود موبائل کا کیمرہ آن کر لیا۔ شاہزین نے فوراً آگے بڑھ کر جھکتے منہا کو اپنی باہوں میں بھرا، وہ جو مسلسل بولے جا رہی تھی۔ اچانک خود کو شاہزین کی باہوں میں محسوس کرتی اس کی زبان تالو سے جا چپکی۔ بہت بولتی ہیں آپ مسز۔ ویری بیڈ۔ وہ اسے لیے وہاں سے باہر نکلا تو عنایہ اور اس کی دوستوں نے ہوٹنگ کی۔ منہا نے عنایہ کو سخت گھوری سے نوازا۔
شاہزین اسے لیے باہر نکل گیا، گاڑی میں بٹھاتا خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا اور گاڑی کو پارکنگ سے باہر نکالتا روڈ پہ ڈال گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ گنڈے بن گئے ہیں، وہ دانت پیستے بولی۔ نہیں، اپنی بیوی کی رخصتی لی ہے، وہ دو بدو بولا۔ اس کے ہاتھوں کو دیکھتے منہا کے دل میں ایک دم سے گھنٹی سی بجی۔ اس کے ہاتھ بہت پیارے تھے۔ گاڑی روکیں ورنہ میں آپ کی شکایت کروں گی بازل انکل سے، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولی۔ اچھا، کیا کہو گی؟ کیا شکایت لگانی ہے؟ آپ سگریٹ پیتے ہیں اور آپ نے مجھے کڈنیپ بھی کیا تھا، وہ نہ روٹھے انداز میں بولی۔ اب ان دونوں باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، میری دسترس میں ہو اب تم، اس لیے اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی اس لڑکی کے ساتھ وہ تصویریں، وہ بتاؤں گی۔ اس کی بات پہ ایک پل کو شاہزین کے لب بھنچے۔ وہ سب جھوٹ تھا منہا، اسے بھول جاؤ۔ کیسے بھول جاؤں؟ اس دن وہ جو شخص آیا تھا، اس نے جو کیا آپ جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ ایس پی نے میری شازمہ سے قربت بڑھائی، اب میں بھی اس سے بدلہ لوں گا۔ منہا اس شخص کی نقل اتارتے بولی، غصے کے باوجود شاہزین کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ یار، اس نے جو بکواس کی اس کی اسے کڑی سزا دی ہے۔ اور رہی بات قربت بڑھانے کی، تو یہ حسن صرف میرا ہے اور شاہزین ہی آپ سے قربت بڑھائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا پیار سے گھمبیر لہجے میں بولا، تو منہا کی پلکیں بھاری ہوئیں۔ لیکن اس نے کہا کہ آپ نے شازمہ سے بھی قربت بڑھائی۔ اچانک سے یاد آنے پر ہاتھ چھڑایا۔ یار، جھوٹ بولا تھا اس نے، وہ کیس کے سلسلے میں اس سے ملتا رہا، اسے ڈاؤٹ کروایا، جبکہ اس میں بالکل سچائی نہیں۔ نہیں یقین تو یار قسم لے لو، ایس پی ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، پیور کنوارا ہوں، وہ اتنے معصومانہ انداز میں بولا کہ منہا کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔ گاڑی گھر کے باہر روکتے وہ اسے باہوں میں بھرے اندر لے جانے لگا۔ سیڑھیاں چڑھتے اس کی نظروں کا فوکس منہا پر ہی تھا۔ آج تو قیامت ہی برپا کر رہی ہو۔ ایک عجیب سی گدگدی ہو رہی ہے دل میں، یہ سوچ کے کہ تم نے یہ ساری تیاری میرے لیے کی ہے۔ وہ اس کا سر تکیے پہ رکھتا بہت سادگی سے بولتا، منہا کو بہت پیارا لگا۔ کوئی شک ہے؟ اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کیں تو وہ ذرا سا تھما۔ راضی تم بھی ہو پورے دل و جان سے؟ مجھ پہ مرتی ہو، پھر یہ رخصتی نہ کرنے کا ناٹک کیوں کیا؟ وہ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتے بولا۔ آپ نے مجھے اتنا تنگ کیا، تھوڑا سا میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ وہ بھی جواباً ناک و ناک کے ساتھ رب کرتے مسکرائے۔ اب میں جو تنگ کروں گا اس میں تمہارے رونے کی آواز نہ آئے۔ وہ لائٹس کو ڈم کرتا اس کے کامدار دوپٹے کو ایک طرف کرتے اس کے چہرے پہ جھکا۔ رکے رکے، وہ ایک دم اسے روک گئی۔ اب کیا ہوا؟ وہ جو پورے موڈ میں تھا اس کا ٹوکنا سخت گرا گزرا۔ آپ وعدہ کریں آئندہ سگریٹ نہیں پئیں گے؟ شاہزین نے اس کی بات پہ دانت کچکچائے اور پھر اس کی دونوں کلائیوں کو تکیے پہ پن کرتا اس پہ پھر سے جھکا کہ اب وہ کچھ بول نہ سکی۔ وہ مسکرا رہی تھی لیکن شاہزین نے اس کی مسکراہٹ کو اپنے لبوں سے چنتے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو پیارے ریڈرز، ہر کہانی من گھڑت ہوتی ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ ناول نام ہی اسی کا ہے، اور پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ موڈ کو فریش کریں، اچھا کنٹینٹ دیں، ریئل فیک میں آپ پھنس نہ جائیں۔ سب فیک ہی ہوتا ہے، کہیں کوئی مماثلت یا کہانی معاشرے میں ہوئے واقعات سے مل جاتی ہے۔ دوسرا، آپ میں سے موسٹلی کوئی بھی ناول پڑھتے ہیں تو اس کا سیکنڈ پارٹ مانگتے ہیں، تو اس کے لیے ہم پولنگ کریں گے 3 ناولز کی۔ ہفتے کے شروع میں ناول کا نام دیں گے اور آپ کی ووٹنگ پہ پھر سنڈے اسپیشل میں اس ناول کا پارٹ 2 آ جائے گا۔ لیکن ایک بات اور، اگر پارٹ 2 پہ آپ کا رسپانس اچھا نہ ہوا پھر سیکنڈ پارٹ کی ڈیمانڈ کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے۔ آپ سب کا شکریہ، والسلام۔